اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کما هو اہلہ الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین للعلم والعمل الصالح بحرمت محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا سلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن۔ توفیق خداوند متعال سے ہمارے اس درس قرآن کا سلسلہ سورہ طور تک پہنچا تھا۔ سورہ طور قرآن مجید کی مکی صورتوں میں سے ہے اور اس صورت کی ٹوٹل 49 آیات یعنی 49 آیات، جس میں اس صورت کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 28 تک ایک حصہ بیان ہو چکا، اور آج جو ہے انشاءاللہ آیت نمبر 29 سے 49 تک انشاءاللہ ان کا ترجمہ اور پیغامات۔ آیت نمبر 29 سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ۔ پروردگار اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے، فرمایا پس آپ نصیحت کرتے جائیں اپنے رب کے لطف و کرم سے، نہ آپ کاہن ہیں نہ آپ مجنون ہیں۔ سید رسول کو پروردگار فرما رہا ہے آپ صرف نصیحت کرتے ہیں۔ لوگ جو باتیں کرتے ہیں آپ کے اوپر، آپ کو جادوگر کہتے ہیں، آپ کو مجنون کہتے ہیں، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، اپنے مشن اور ہدف کو جاری رکھیں۔ ام یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں یہ شاعر ہے جس کی موت کا ہم انتظار کر رہے ہیں؟ قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین۔ اے رسول کہہ دیجئے انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ مشرکین رسول اللہ کو شاعر کہتے تھے اور کہتے تھے کہ انتظار کرو، اس شاعر کا یعنی رسول اللہ کا الیاذ باللہ خاتمہ ہونے والا ہے تو اس کے دین کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرا حبیب ان سے کہہ کہ تم بھی انتظار کرو کہ کس کا خاتمہ ہوتا ہے، تمہارے شرک و کفر کا خاتمہ ہوتا ہے یا میرے حبیب نے جو دین پہنچایا ہے لوگوں تک اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ام تامرہم احلامہم بہذا ام ہم قوم طاغون۔ کیا ان کی عقلیں انہیں ایسا کرنے کو کہتی ہیں کہ یہ سرکش لوگ ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیا ان لوگوں کی عقلیں کہتی ہیں کہ ایسی باتیں کریں، یعنی سید رسول پر کاہن کی بات کریں، شاعر ہونے کی، مجنون کی بات کریں، عقل نہیں کہتی، یہ دلیل عقل نہیں ہے۔ تو لہذا جو وہ طنز کرتے تھے وہ توہین کرتے تھے، تو گویا ان کا یہ طنزیہ انداز اور توہین آمیز انداز یہ عقل نہیں کہتے۔ تو گویا معلوم ہوا کہ جو آج لوگ طنز یا توہین کرتے ہیں وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ تو ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں اس قرآن کو اس نے خود گھڑ لیا؟ نہیں، بلکہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واضح کر یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یعنی رسول اللہ نے الیاذ باللہ خود سے قرآن گھڑ لیا۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں، بلکہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، یہ ایمان نہیں لانا چاہتے، تو اس لیے یہ قرآن کو رسول اللہ کا گھڑا ہوا قرآن کہتے ہیں۔ وَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر یہ سچے کہ رسول اللہ نے الیاذ باللہ اپنی زبان سے قرآن گھڑا ہے، تو پھر اگر یہ سچے اپنے دعوے میں تو پھر لے آئیں قرآن کی مثل۔ تو قرآن کی مثل اگر لانے سے عاجز ہیں تو پھر یہ قرآن کے گھڑے جانے کے بارے میں کیوں بات کرتے ہیں؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔
کیا یہ لوگ بغیر کسی خالق کے پیدا ہوئے ہیں یا خود اپنے خالق ہیں؟ دعوت فکر دی اللہ. ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون. فرمایا کیا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ یہ جو کافر لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، کیا انہوں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے؟ ام خلق السماوات والارض، انہوں نے پیدا کیا؟ یا پھر یہ لوگ ایمان نہیں رکھتے، یعنی یقین نہیں رکھتے. ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون. فرمایا کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں ان کے پاس، یا ان کا دنیا کی تمام چیزوں پہ ان کو تسلط حاصل ہو گیا ہے؟ یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں رسول اللہ پر، اسلام پر باتیں کرتے ہیں، کہ ان کے پاس اللہ کے خزانے کا علم ہے کہ جس سے یہ جان گئے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے؟ یعنی فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، جس کا دین ہے وہی بتائے گا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. نبی کس کو بنانا صحیح ہے، کس کو بنانا صحیح نہیں. ام لهم سلم یستمعون فیہ فلیأت مستمعهم بسلطان مبین. اللہ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کے پاس کوئی سیڑھی ہے کہ جس سے انہوں نے اسرار الہی یعنی خدا کے وحی کو پیغام کو سن لیا. کہ ان کے پاس کوئی ایسی سیڑھی ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ وحی الہی کو انہوں نے سن لیا؟ اگر ایسا ہے تو ان کے سننے والا واضح دلیل پیش کرے. کیا کہا؟ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. یہ واضح دلیل لے کر آئے اگر کوئی ایسا کہتا ہے کہ میرے پاس اللہ کی وحی پہنچی. ام لہ البنات ولکم البنون. کیا اللہ کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ مشرکین کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور وہ اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتے تھے. ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون. کیا آپ ان سے اجر مانگتے ہیں؟ یعنی اے رسول کیا آپ نے مشرک اور کافروں سے کوئی اجر مانگا تبلیغ رسالت کا کہ ان پر تاوان کا بوجھ بڑھ رہا ہے؟ یہ یعنی ایمان جو نہیں لا رہے کہ اس وجہ سے نہیں لا رہے کہ ہم سے رسول نے اجر رسالت مانگا ہے، تبلیغ دین کی اجرت مانگی، یہ ہم دے نہیں سکتے، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ جو مسلمان ہوگا اس کو تاوان دینا پڑے گا، اس کو اجرت دینی پڑے گی، تو لہٰذا ان کے لیے لوگوں کے لیے مشکل ہے، اس لیے لوگ ایمان نہیں لاتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا کوئی ایسا قانون ہم نے بنایا ہے کہ بھئی جو وہ مسلمان ہو ایمان لائے وہ تاوان دے، وہ نبی کو اجرت دے؟ نہیں، ایسی کوئی بات بھی نہیں. تو یعنی دین اسلام کا قبول کرنا بہت آسان ہے، لیکن پھر بھی لوگ ضدی ہیں، شرک اور کفر کی طرف جو ہے وہ باقی ہیں. ام عندهم الغیب فهم یکتبون. پھر فرمایا کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ جس کی بنا پر وہ دیکھتے ہیں؟ یعنی پہلے کہا تھا کہ کیا ان کے پاس علم وحی ہے، اب کہا کہ کیا ان کے پاس علم غیب ہے جو اس قسم کے وہ فیصلے کرتے ہیں. ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون. کیا یہ لوگ آپ کو فریب دینا چاہتے ہیں؟ اے رسول کیا یہ لوگ آپ کو فریب دینا چاہتے ہیں، آپ سے مکر کرنا چاہتے ہیں؟ کافر لوگ یہ خود شیطانی فریب کا شکار ہو جائیں گے. جو لوگ آپ کو فریب دینا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ مکر کرتے ہیں، یہ خود اپنے مکر کی جال میں خود پھنس جائیں گے. ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون. یا ان کا اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے، پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ مشرک لوگ اللہ کے بارے میں نسبت دیتے ہیں. آیت نمبر یہ 29 سے لے کر 43 یعنی 43 تک یہ آیات اور ان کا ترجمہ بیان. اب آیت نمبر 29 کا پیغام، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا بیان کیا؟ فرمایا کہ یعنی اے رسول آپ اپنے مشن اور ہدف کو جاری رکھیں، آپ ان لوگوں کی پرواہ نہ کریں جو لوگ آپ کو شاعر کہتے ہیں، جو لوگ آپ کو مجنون کہتے ہیں،
جو لوگ آپ کو کاہن کہتے ہیں، تو گویا علماء کو، واعظین کو اور مخلص دینداروں کو یہ میسیج اور پیغام دے دیا۔ جو دنیا والے، دین کے دشمن، جاہل، نادان لوگ آپ لوگوں پہ بات کریں، علماء پہ بات کریں، آپ اپنے ہدف اور مقصد کو جاری رکھیں، جیسے سید الرسل کو کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کا دفاع نہیں کی، پوری زندگی رسول اللہ پہ ظلم ہوتا تھا تو رسول اللہ بلکہ ان کو دعا دیتے تھے ہدایت کی کہ خدایا ان کی ہدایت فرما۔ تو لیکن سید الرسل جو ہے اپنے ہدف اور مشن اور مقصد کو جاری رکھے، تو لہٰذا علماء، واعظین اور مخلص لوگ جو دین کا پیغام دیتے ہیں، دین کی ترویج کرتے ہیں، اگر لوگوں کی بات ان کے اوپر ہو تو وہ بھی اپنا وقت اپنی ذات کے دفاع میں صرف نہ کریں بلکہ دین کا دفاع کریں۔ تو اگر ہم سچی نیت سے کام کر رہے ہیں، علماء ہوں، واعظین ہوں، مخلص مومنین ہوں، اگر ہم سچے دل سے، سچی نیت سے کام کر رہے ہیں، تو وہ جو شیطانی حرکت کر کے سازش کر رہا ہے وہ اپنا کام کرے، اور جو اللہ کے دین کی نصرت کر رہا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے دین کی نصرت کرنے والے کی مدد کر کے اللہ نے اپنا کام کرنا۔ تو خدا پہ بھروسہ کرے، بہت وہ ایسے لوگ ناکام ہو جائیں۔ تو روایت میں ہے کہ قریش مکہ دار الندوہ مکہ کی سرزمین میں ایک پارلیمنٹ تھا اسلام سے پہلے۔ روایت میں ہے دار الندوہ مکہ کی سرزمین میں یہ ایسا پارلیمنٹ تھا جہاں پر بڑے بڑے لوگ، سردار لوگ بیٹھ کے میٹنگ کرتے تھے اور وہاں پر فیصلے ہوتے تھے۔ اور یہ گھر تھا قصی بن کلاب کا، اس گھر میں فیصلے ہوتے تھے، اور اس پارلیمنٹ کا دروازہ کعبہ کی طرف کھلتا تھا۔ تو ہر زمانے میں دار الندوہ میں فیصلے ہوتے تھے، اور اسی دار الندوہ میں سید الرسل کے قتل کی سازش بھی رچائی گئی۔ پھر یہی دار الندوہ جو ہے بنو امیہ کے پاس آیا، معاویہ ابن سفیان نے خریدا۔ پھر یہی دار الندوہ بنی عباس نے خریدا۔ اب یہ حصہ دار الندوہ کا جو ہے یہ مسجد الحرام کا حصہ بن چکا ہے۔ تو لہٰذا اس دار الندوہ میں مشرکین، سردار لوگ جمع ہوئے۔ ان میں سے ایک قبیلے کے ایک شخص نے کہا کہ ہمیں جو ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو یتیم عبداللہ ہے یہ شاعر، یہ بہت جلد یہ مر جائیں گے، تو لہٰذا اس کا دین بھی اس کے ساتھ مٹ جائے گا۔ تو جس طرح پہلے 3 شاعر تھے ان کی شاعری ان کے ساتھ دفن ہو گئی، یعنی اسلام سے پہلے 3 شاعر تھے، بڑے شاعر، ایک کا نام ظہیر تھا اور ایک کا نام نابغہ اور ایک کا نام عائشہ۔ تو یہ 3 شاعر تھے، جب یہ اپنی شاعری ساتھ مر گئے، ان کے آثار باقی نہ رہے، تو رسول اللہ کے بارے میں کہتے ہیں الیاذ باللہ یہ بھی شاعر ہے، تو اس کا دین بھی، اس کی سوچ بھی، اس کی فکر بھی، یہ سارا کچھ کیا ہو جائیں گے، یہ ختم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ میٹنگ کرنے کے بعد یہ لوگ منتشر ہو گئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تسلی دینے کے لیے یہ فرمایا، چونکہ جب رسول اللہ کو یہ خبر پہنچی کہ یہ میری موت کی تمنا کر کے یہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرا حبیب، یہ لوگ جیسے بھی جسارت کر رہے ہیں، آپ اپنے دین کا مشن اور مقصد جو ہے جاری رکھیں، آپ ان لوگوں کی پرواہ نہ کریں۔ تو یہ لوگ اپنی شاعری، یعنی یہ لوگ اپنی جو ہے وہ بات اور اس کے اوپر ڈٹے ہوئے تھے گمراہیوں پر، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سید الرسل کی آواز کو طاقت عطا فرمائی۔ آپ وہی سے کلام آپ وہی سے کلام کرتے تو پروردگار نے اس وحی میں یہ طاقت عطا فرمائی کہ وہ دین پھیلتا گیا۔ تو آج دنیا جہان میں دیکھیں جو سب سے تیز دین پھیلنے والا ہے وہ دین اسلام۔ اس وقت جو ریسرچ جو تیزی سے اس وقت دین پھیل رہا ہے وہ دین اسلام۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ اب ہمارا اس آیت مجیدہ کے ضمن میں ہمیں کیا پیغام ملا؟ ہمیں پیغام ملا
کہ جو لوگ دین کے دشمن ہیں، قرآن اور تعلیمات محمد وآل محمد کے دشمن ہیں، تو اب ہم کیا کریں؟ ہم بھی اپنی نصیحت اور ہدایت کا سلسلہ جاری رکھیں، جس طرح سید الرسل نے مشرکین کی پرواہ نہ کی، اپنے مشن اور ہدف کو جاری رکھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا میرا حبیب اپنے ہدف کو جاری رکھا۔ تو ہمیں نصیحت کا پیغام ملا کہ آپ بھی رسول اللہ کی سیرت پر جو قائم رہیں، اپنے ہدف اور مقصد کو جاری رکھیں۔ تو جس طرح سید الرسل اپنے ہدف اور مقصد میں کامیاب ہوئے، تو رسول اللہ کے دین پر قائم رہنے والے، رسول اللہ کے دین کی ترویج کرنے والے، وہ بھی اپنے ہدف اور مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ آیت نمبر 31 کا پیغام یہ تھا، آیت نمبر 29 اور یعنی 30۔ آیت نمبر 31 اس میں فرمایا کہ جب مشرک لوگ قرآن کا مقابل لانے سے عاجز ہوتے تو رسول اللہ کے بارے کہتے یہ شاعر ہے، یعنی مشرک لوگ قرآن کا مقابل نہیں لا سکے تو کیا کہتے تھے؟ یہ شاعر ہے۔ تو گویا قرآن نے ہمیں ایک چیز سمجھائی، دشمن قرآن، دشمن تعلیمات محمد وآل محمد ہمیشہ وہ طنز کرے گا اور ہمیشہ توہین کرے گا۔ جس طرح مشرک اور کافر لوگ رسول کے اوپر طنز بھی کرتے تھے اور توہین بھی کرتے تھے، یعنی ان کے پاس دلیل نہیں تھی رسول کے دین کو باطل کہیں۔ مشرک اور کافروں کے پاس کیا کہتے تھے؟ یہ شاعر ہے، کیا کہتے تھے؟ یہ مجنون ہے، الیاذ باللہ، یعنی پاگل ہے، یہ کاہن ہے، ساحر ہے، جادوگر ہے، کاہن ہے، کہانت کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یعنی وہ توہین بھی کرتے تھے اور طنز بھی کرتے تھے۔ تو یہ پیغام ملا اس آیت سے کہ جو لوگ انبیاء پر طنز اور توہین کرتے تھے یہ مشرکین اور کفار کا طریقہ۔ تو انہوں نے یہ طنز اور توہین کیوں کرتے تھے؟ طنز اور توہین اس لیے کرتے تھے کہ تاکہ ہماری نسلیں، ہمارے اولادیں انبیاء کے قریب نہ ہوں۔ جب قریب ہو جائیں گے تو ہماری گمراہیاں ہماری اولاد تک واضح ہوں گی، تو ہوگی ہماری اولاد ان انبیاء کے ساتھ مل کے وہ ہمیں ملامت کرے گی، ہمیں غلط کہے گی۔ تو لہذا یہ اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے کیا کرتے تھے؟ اپنی نسلوں، اپنی اولادوں کے درمیان یہ تعلیم دیتے تھے یہ انبیاء شاعر ہیں، یہ جادوگر ہیں، اور یہ کون ہیں؟ یہ مجنون ہیں، الیاذ باللہ، پاگل ہیں۔ یعنی یہ کہتے تھے۔ آج کے دور میں بھی ایک سازش رچائی گئی مسلمانوں کے درمیان، مثلا علماء کے خلاف، کہ علماء جو ہے مثلا یہ مولا علی علیہ السلام کے دشمن ہیں یا اہل بیت کے دشمن ہیں، الیاذ باللہ۔ علماء کے قریب جب تک ہم نہیں بیٹھیں گے تو ہمیں کیسے معلوم ہو؟ وہ دین نہیں ہے، وہ دین اسلامی دین نہیں ہے جس میں آل محمد کی محبت اور ولا میں۔ اسلام کی اساس اور بنیاد تو محمد وآل محمد کی محبت پر ہے۔ تو لہٰذا ایک دشمن کی طرف سے ایک سازش رچائی گئی کہ شیعہ قوم کے درمیان ایک نفرت پھیلا دو کہ یہ علماء مثلا جو ہے مقصر ہیں، یہ علماء وہابی، کوئی سازش جو مشرکین اور کفار نے رچائی تھی۔ یہی سازش رچاؤ تاکہ نسلیں اور ہمارے جوان علماء سے دور ہوں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ بھی جاہل اور گمراہ رہ جائیں جیسے ان کی نسلیں جاہل اور گمراہ رہی تھیں۔ تو لہٰذا ہر دور میں یعنی ایک سازش ہوتی ہے۔ آیت نمبر 32 میں فرمایا کیا ان کی عقلیں انہیں ایسا کرنے کو کہتی ہیں؟ تو لہٰذا یہ پیغام ملا کہ عقل انسان کو یہ نادانی کے کام کروانے کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ یہ لوگ ہوائے نفس سے کام لیتے تھے۔ عقل نہیں کہتی تھی کہ تم جو ہے رسول کے دین کے مقابلے میں ان کی توہین کرو یا ان پہ طنز کرو۔ عقل کہتی ہے آپ کسی کے نظریے کو رد کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ اپنی محکم دلیل لے کر آئیں۔ تو لہٰذا اگر آج علماء قرآن اور محمد وآل محمد کا فرمان پیش کرتے ہیں، اگر ہمیں کوئی ان کی بات صحیح نہیں لگ رہی تو ہم کیا کریں؟ اس کا رد کیا کریں؟ علمی انداز سے قرآن اور احادیث سے کریں۔ ہم اگر ان کو غلط کر دیں
ان کو غلط ثابت کریں. اگر کوئی غلط ہے اس کو قرآن کی آیت سے غلط ثابت کریں اور اس کو معصوم کے کلام سے غلط ثابت کریں. میں یا آپ میں سے کوئی بھی کسی کے اوپر ہم گالم گلوچ کر دیں, ہم اس کے اوپر باتیں کر لیں, یہ آسان ہے اور یہ کوئی جواب نہیں, یہ کوئی دلیل نہیں. گالم گلوچ کرنا اور کسی کے اوپر طنز و توہین کرنا یہ عاقلانہ طریقہ نہیں. عاقلانہ طریقہ یہ کہ دلیل سے بات کی جائے. تو لہٰذا اگر کوئی قرآن اور سنت سے بات کرے تو اس کا جواب آپ اس کی دلیل کو قرآن اور سنت سے پیش کریں کہ دیکھو آپ کو یہ اشتباہ ہوا ہے, غلط فہمی کا آپ شکار. صلوات پڑھتی محمد. آیت نمبر 33. کافر لوگ اپنے دل کی جھوٹی تسلی کے لیے رسول اللہ کے بارے میں سازش کرتے تھے. کیا یہ قرآن نہیں, کہتے تھے یہ یتیم عبداللہ کا گھڑا ہوا قرآن. تو اللہ نے کہا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ رسول اللہ کا گھڑا ہوا ہے, اپنا کلام ہے, یہ وحی الہی نہیں ہے, تو پھر تم اس کے مقابلے میں لے آؤ, اس قرآن کی مثل لے آؤ. اگر نہیں لے آؤ گے تو پھر تم عاجز ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی فرمایا اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. یعنی اگر تم اس میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے حبیب پر نازل کیا ہے قرآن, تو پھر تم اس کی مثل لے آؤ کوئی صورت. اگر تمہارے اندر علمی جرت ہے, تم قرآن پہ اعتراض کرتے ہو, تو پھر قرآن کی صورت کے مقابلے میں کوئی صورت لے آؤ, رد پیش کرو. تو لہٰذا اگر تم نہیں لے کے آ سکتے تو اس کا مطلب ہے تمہارا یہ نظریہ, تمہارا یہ طریقہ یہ غلط ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد. تو اس آیت نے ہمیں جو پیغام دیا کہ ہمارے پاس, دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے, قرآن جیسی کتاب ہے. کافروں اور مشرکوں کے پاس کتاب آئی لیکن انہوں نے قرآن کی نہیں مانی, ایسے کہ نہیں. ان کے پاس قرآن آیا, نبی پڑھ کر سناتے تھے, نہیں مانی. نتیجہ کیا ہوا, کافر اور مشرک رہے, گمراہ رہے, بے دین رہے, رسول کے دشمن بن کے رہے. ہم مسلمان ہوں, ہم کہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں, ہمارے گھروں میں قرآن ہے, ہمارے گھروں میں بھی قرآن ہو, ہم قرآن پر ایمان بھی رکھیں, لیکن قرآن کی باتوں پہ ایمان, قرآن کی باتوں پہ کہیں کہ ہم تو ایمان رکھتے ہیں. اگر ایمان رکھتے ہیں تو پھر ہم قرآن کی باتوں کو مانتے کیوں نہیں؟ مانے نا. اگر ہم قرآن کی باتوں کو نہیں مانے, اس کا مطلب ہے کہ ہمارا صرف دعویٰ ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں. قرآن صرف ایمان لانے کے لیے نہیں, قرآن ایمان کے ساتھ عمل کے لیے نازل ہوا ہے. دستور عمل ہی دستور الہی کا نام قرآن, دین الہی کا نام قرآن. تو لہذا دین الہی کو اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو یا قرآن میں یا پھر سنت محمد و آل محمد, دونوں کا دامن پکڑنا ہے. بغیر آل محمد و آل محمد کے قرآن سمجھ نہیں آئے گا, اور اگر قرآن کا کردار عمل میں دیکھنا ہے تو وہ محمد و آل محمد کا پاک کردار تھے. تو لہٰذا قرآن کی آیت میں یہ پیغام. آیت نمبر 35 میں اللہ نے مزید استفہام انکاری کے ساتھ تنبیہ کی. کیا یہ لوگ, کیا یہ بغیر خالق کے پیدا ہوئے؟ اللہ کہتا ہے کیا ان کو خالق کوئی خلق کرنے والا نہیں ہے, یا یہ اپنے لوگ خود خالق ہیں؟ تو یہاں پر خدا نے مشرکین اور کفار کو شرمسار کرنے کے لیے ان سے پوچھ رہا ہے, بتاؤ کہ تم اللہ نے خلق نہیں کیا, یا تم اپنے خالق خود ہو؟ تو یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ اللہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں یعنی اگر کائنات کے خالق تم خدا کو سمجھتے ہو تو پھر تم خدا کے سامنے جھک جاؤ. اگر تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو, تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو, اپنے آپ کو تم نہیں سمجھتے تھے, تو گویا اس میں بھی یعنی ان کو تنبیہ کی گئی. کیوں؟ یہ سمجھتے تھے کہ خالق کائنات اللہ ہے, لیکن اللہ نے کہا کہ یہ لوگ یقین نہیں رکھتے. صرف اللہ کو خالق سمجھنا کافی نہیں ہے, خالق سمجھ کر اس کے آثار اور اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی کو گزارنا
یہ ہے اس سے یقین حاصل ہوتا ہے. ایک بندہ کہ میں تو اللہ کو خالق مانتا ہوں, میں اللہ کو رازق مانتا ہوں, میں اللہ کو سب کچھ مانتا ہوں. اللہ کو مانتا ہے تو پھر اس کے مد مقابل غلط عقائد بھی تو ہمیں نہیں اختیار کرنا چاہیے, غلط باتوں کی طرف تو بھی ہمیں توجہ نہیں دینا چاہیے. تو لہٰذا اس بات کی طرف, اس لیے اس آیت مجیدہ نے ہمیں یہ سمجھایا کہ اگر تم خدا کو خالق مانتے ہو تو پھر اس کے مقصد کو سمجھو, اس نے تمہیں خلق کیوں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقصد کو قرآن کی آیت میں یوں بیان کیا, ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ کہہ رہے میں نے انسان اور جنوں کو خلق جو کیا اس کا مقصد کیا ہے؟ عبادت. اگر کسی نے کسی کی زندگی میں عبادت خدا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ شخص خلقت انسانی کے مقصد اور ہدف کو بھولے ہوئے. خدا کو خالق مان رہا ہے لیکن اس کا اس کے اوپر یقین نہیں ہے. آیت نمبر 37 اس میں فرمایا کہ اگر مشرک خدا کو صاحب اقتدار اعلیٰ مانتے تو کیا ان کا یہ دعویٰ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے خزانے ان کو سونپ دیے. یعنی اللہ نے یہ فرمایا کہ کیا ان کے پاس اللہ کے خزانے ہیں, یعنی جس سے یہ فیصلے کرتے ہیں. کیا مطلب؟ یہ لوگ کہتے تھے کہ طائف کے یا مکہ کے فلاں سردار کو نبی ہونا چاہیے تھا. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو مفلس ہیں, یہ تو غریب ہیں. تو نبوت کا جو منصب ہے نا کسی امیر کے پاس ہونا چاہیے, غریب کے پاس. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تمہارے پاس کوئی اللہ کے خزانے ہیں جس یعنی اس کے علم ہے تو ہمارے پاس کہ جس سے تم سمجھ گئے ہو کہ نبوت کا منصب کس کو ملنا چاہیے. یعنی یہ اللہ کو حق حاصل ہے کہ وہ کس کو نبی بنائے. تو لہٰذا اللہ کے احکام میں دخل اندازی کرنا, اللہ کے قوانین میں دخل اندازی کرنا, اس آیت نے یہ سمجھایا یہ مشرکین اور کفار کا شیوہ ہے. جس طرح کفار و مشرکین سید الرسل کی نبوت پہ اعتراض کرتے تھے, کہتے تھے کہ ہم اس مفلس اور غریب کو نبی کیوں مانیں, نبی ہم میں سے کوئی سردار اور امیر ہونا چاہیے. تو آج اگر کوئی مسلمان ہو کے وہ یہ کہے کہ نہیں بات یوں ہونی چاہیے, یہ علماء نے غلط بات کی, یہ فقہاء نے غلط بات کی, یہ اسلام کا قانون ایسا نہیں ہونا چاہیے, اسلام میں پردہ کیوں واجب ہے, اس کا کیا فلسفہ ہے, کیا فائدہ ہے, انسان کا دل پاک ہونا چاہیے. دل پاک ہونا چاہیے. جناب فاطمہ زہرا سے بڑھ کر کسی خاتون کا دل پاک تھا؟ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. کسی خاتون کا بی بی زہرا سے بڑھ کر دل پاک تھا؟ پھر بی بی کہہ دیتی ہے نعوذ باللہ میرا تو دل پاک ہے, دل پاک ہونا چاہیے, مجھے پردے کی ضرورت نہیں. بی بی نے بتا دیا, اور دیکھو دل کی پاک ہو کر بھی حجاب کے لیے نمونہ عمل بن گئی. لہذا انسان یہ کہے کہ دل پاک ہونا چاہیے, دل شریعت کو یعنی ہم چھوڑ دیں. تو لہذا یہ مغربی کلچر سے لوگ متاثر ہونے والے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. تو لہذا یہ لوگ کیا کرتے ہیں آج کے زمانے میں بھی, یعنی جو لوگ اسلام کے قوانین اور اصولوں پہ اعتراض کرتے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے یہ لوگ بھی ان مشرکین اور کفار کے راستے پہ ہیں. تو لہذا ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد رحمۃ اللہ. آیت نمبر 38 میں اللہ نے فرمایا کیا ان کے پاس اسرار الہی ان کے پاس ہے, ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے جو اسرار ہیں وہی کے آثار ہیں, کوئی اس سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ حق ہے, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے. کیا کوئی ایسا ہے ان کے پاس خدا کی وحی آ پہنچی ہے, یہ کسی کو غلط یا صحیح کہتے ہیں. تو لہٰذا اصلاح کی گئی. تو یہ کفار مشرکین کیا کرتے تھے, یعنی دین میں اپنی مرضی داخل کرتے تھے, قرآن کو بھی نہیں مانتے تھے, مصطفیٰ کی بھی نہیں مانتے تھے, مذاق اڑاتے تھے. تو معلوم ہوا آج کے دور میں بھی جو قرآن کی بھی نہ مانے, رسول اور آل رسول کی نہ مانے, وہ لاکھ کلمہ اسلام پڑھ چکا, راستہ اس نے مشرکین والا اپنایا ہوا. اس لیے کہ وہ بھی قرآن کے اوپر اعتراض کرتے ہیں, وہ سنت نبی اور آل نبی پہ بھی اعتراض کرتے ہیں. تو لہٰذا اس دور کے مشرکین و کفار نے نبی پر اعتراض کیا, کتاب خدا پہ اعتراض کیا, خدا کے دین پہ اعتراض کیا. آج کے دور میں جو گمراہ اور بے دین لوگ ہیں انہوں نے کیا کیا,
دین اسلام کے قوانین اور اصولوں پہ اعتراض کیا، انبیاء کے علم کے وارث علماء پہ اعتراض کیا، ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک سنت اور سیرت پر اعتراض کیا۔ جب تک آل محمد کی سیرت پر عمل نہیں کریں گے، قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے، جہالت کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا دنیا میں جتنے بھی فتنے ہیں وہ جہالت کی وجہ سے۔ تو لہٰذا انسان کا عقیدہ اور عمل کب صحیح ہو سکتا ہے؟ جب زندگی میں قرآن اور سنت ہو۔ ہمارے لیے قرآن اور سنت نمونہ ہے، ہمارے لیے کسی شخصیت کا کردار نمونہ عمل نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مثلا وہ فلاں صاحب ایسے، وہ فلاں صاحب، تو بہرحال قرآن اور سنت کے مطابق کسی بزرگ کا عمل ہے وہ لائق تعظیم، چاہے وہ فقیہ ہو، مجتہد ہو، عالم ہو، اگر قرآن اور حدیث کے مطابق اس کا عقیدہ ہے تو وہ مجتہد اور فقیہ بھی لائق تعظیم ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی بہت بڑا عزادار ہو، اس کا عقیدہ بھی، جب مجتہد اور فقیہ نائب امام کے لیے اس کے عقیدے اور ایمان کا معیار قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات ہے، تو ایک بڑے سے بڑا عزادار ہو، اس کا عقیدہ اور عمل بھی کس کے مطابق ہونا چاہیے؟ قرآن اور اہل بیت رسول۔ اگر قرآن اور اہل بیت رسول کے عمل کے خلاف ہو، غلط جو بھی ہو، میری ذات ہو، آپ کی ذات ہو، میرے آباء و اجداد ہو، آپ کے آباء و اجداد، کوئی بھی ہو کائنات میں، جس کا عقیدہ اور عمل قرآن اور 14 کے فرمان سے ہٹ کے ہے، اس کا ہر عمل گمراہی، اس کا ہر عمل بے دینی، کوئی بھی، میں اپنی ذات کو کہہ رہا ہوں، تمام دنیا کے افراد، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی مرضی سے کوئی کام انجام نہیں دیتے، وہ حکم خدا کے پابند ہیں۔ میں اور آپ کہاں سے آ گئے ہم اپنی مرضی سے اپنی رسومات دین میں داخل کر لیں؟ لہٰذا ہر کام سے پہلے یہ دیکھیں قرآن نے کیا بیان کیا اور وارثان قرآن نے کیا بیان، اور اس دور میں اس مشکل کو حل پیش کر دیا ہے فقہا، مجتہدین کی طرف رجوع کریں، اس مسئلے کا حل آپ کو مل جاتا ہے۔ تو لہٰذا علماء کی طرف ہم توجہ کریں گے تو تب ہی ہمارے مسائل کا ہمیں حل ملے گا۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ آیت نمبر 39، اس کا پیغام آیت نے یہ دیا کہ مشرک لوگ کہتے تھے، بیٹیوں کو کہتے تھے، یہ فرشتوں کو کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور بیٹوں کو پسند کرتے تھے، حتیٰ کہ یہاں تک ملتا ہے کہ جب ان کو خبر ملتی تھی نا کہ ان کی بیٹی پیدا ہوئی ہے، ان کے چہرے شرم و حیا سے سیاہ ہو جاتے تھے، یعنی بیٹیوں کو اتنا ناپسند کرتے تھے۔ تو یہ ان کی ایک غلط فکر کی تنبیہ کی گئی۔ تو جب کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے نہ اللہ کی کوئی اولاد، تو یہ جو نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے یا اللہ کسی کی اولاد ہے، یہ غلط نظریہ ہے۔ آیت نمبر 40 کا پیغام کہ کیا آپ لوگوں سے تبلیغ رسالت کا اجر اور صلہ مانگتے ہیں، یعنی اے رسول کیا آپ لوگوں سے تبلیغ رسالت کی اجرت مانگتے ہیں؟ ان پر تاوان کا بوجھ چڑھ گیا ہے کہ وہ اس حق کو ادا کرنے سے عاجز ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا یہاں پر یہ بتا دیا کہ لوگ جو ایمان نہیں لا رہے، کیا اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ ان سے اجر رسالت مانگ رہے ہیں اور وہ اسلام قبول نہیں کر رہے؟ وہ ایسا نہیں ہے۔ انبیاء کی سیرت جو ہے قرآن نے مختلف مقامات پر بیان کی، کسی نبی نے بھی تبلیغ رسالت کی اجرت نہیں مانگی، بغیر طمع اور لالچ کے تبلیغ دین کی۔ لیکن آج کے دور میں دین کی ترویج نہیں، بلکہ تعلیمات کو عام کرنے کے لیے بعض لوگوں نے جو ہے وہ کیا کیا، دین کو تجارت بنا۔ آج ہماری نسلوں میں، ہمارے جوانوں میں، بچوں میں شوق پیدا ہو رہا ہے۔ کیا پیدا ہو رہا ہے؟ بچے کہتے ہیں کہ مثلا مثال کے طور پر اکثر لوگوں نے ہم اپنے بیٹے کو عالم بنائیں گے، کوئی کہتا ہے ہم اپنے بیٹے کو خطیب بنائیں گے، کوئی کہتا ہے ہم اپنے بیٹے کو ذاکر بنائیں گے، مختلف شوق ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ جو بھی بنائیں، لیکن آپ کا ہدف اور مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ہم آل محمد کے دین کی ترویج کریں گے، اپنی اولاد کو بھی دیندار بنائیں اور پھر وہ ممبر سے آل محمد کے دین کی ترویج کریں۔ یہ دین کوئی کھیل کود اور تماشا نہیں ہے، یہ دین اتنا قیمتی ہے۔
آپ کے پاس 20,000 کا موبائل ہو، گم ہو جائے تو آپ کو ٹینشن ہوتی ہے. یہ دین الہی اتنا قیمتی ہے، اس دین کو بچانے کے لیے امام حسین نے اپنی جان قربان کی ہے. آپ دے سکتے امام حسین کی جان کی قیمت؟ دے سکتے؟ کوئی پوری کائنات مل جائے تب بھی امام حسین اپنے علی کی جان کی قیمت ادا نہیں کر سکتے. امام حسین اپنی قیمتی جان دے رہے اللہ کے دین کی بقا کے لیے. امام حسین علیہ السلام اپنی پاکیزہ اولاد حضرت علی اصغر، حضرت علی اکبر کو قربان کریں اللہ کے دین کی بقا کے لیے. حضرت عباس علمدار کو قربان کر رہے ہیں اپنی بہنوں کی. میں اور آپ کی غیرت برداشت کرتی ہے ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی چادریں لٹ جائیں ہمارے سامنے؟ امام حسین علیہ السلام کیا نہیں جانتے کہ کربلا میں میری بہنوں علی کی بیٹیوں کی چادریں لٹیں گی؟ جانتے کہ نہیں جانتے؟ اس دین کو بچانے کے لیے تو امام حسین نے اتنی عظیم قربانیاں دی. اب ذرا اس سے اندازہ کیجئے کہ اللہ کا دین کتنا قیمتی ہے. امام حسین یہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، مقصد کہ اللہ کا دین بچ جائے. امام حسین نے اللہ کا دین بچایا یا نہیں بچایا؟ بچایا. ایمان رکھتے ہیں نا؟ اب ذرا ہم غور کریں، جب امام حسین نے اللہ کا دین بچایا، ذرا غور کرو میرے دوستو، وہ اللہ کا دین میری اور آپ کی زندگی میں ہے؟ وہ اللہ کا دین ہمارے گھروں میں ہے؟ ہم تو اپنی نسل اور جوان اور بچوں کو یہ شوق رکھتے ہیں عالم بنائیں، ذاکر بنائیں، خطیب بنائیں. ان کو یہ فکر دیں بیٹا یہ دین بڑی محنتوں سے پہنچا ہے، اس دین کو پہنچانے کے لیے اس کو تجارت نہیں بنانا بلکہ انبیاء کے راستے پہ چلتے ہو خلوص سے دین کو پہنچانا. اپنی نسلوں کی تربیت کریں، اپنے جوانوں کی تربیت کریں. اور افسوس ہوتا ہے موجودہ دور میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ٹک ٹاک پہ یا فیس بک پہ بڑے بڑے نامور ذاکرین، سادہ فخر سادات اپنے آپ کو لکھواتے ہیں اور ٹک ٹاک پہ ان کی گانے کی وہ ان کے بنے ہوئے ویڈیوز کلپس بنے ہوئے اور یہ تشیع کا جنازہ نکالا ہوا جس کی توہین مذہب اہل بیت کی یہ توہین دشمن بھی کرا کہ یہ دیکھو یہ شیعوں کے ذاکر ہیں. ممبر حسین پہ ادھر سے ہم ذکر آل محمد کریں اور ٹک ٹاک پہ ہم گانا شیطانی کام کر کے ہم یہ مذہب کی خدمت کر رہے ہیں یا مذہب کی توہین کر رہے ہیں؟ اگر یہ کام عالم کرے تو غلط، اگر ذاکر کرے تو کیسے ہی؟ سب کے لیے حرام. قانون الہی سب کے لیے برابر ہے، عالم ہو، ذاکر ہو، خطیب. میں کسی کا مخالف نہیں ہوں. جو ذاکرین مقصد امام حسین کو، قرآن کو، اہل بیت کی تعلیمات کو صحیح سمجھ کر اس کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، میرا ایمان ہے ایسے ذاکر کے ہاتھ چومنا چاہیے، کیونکہ وہ اپنے ہر عمل کو وہ قرآن اور محمد و آل محمد کے فرمان کی روشنی میں پیش کرتے. وہ ذاکر لائق تعظیم ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. تو لہٰذا اگر ہم دین کی روشنی کی طرف آ جائیں تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ آئیں اگر ہم نے دین کو تجارت کے لیے یعنی بنایا اپنی اولاد کو کہ ٹھیک ہے اولاد کو یہ شوق دلائیں کہ آپ خطیب بن جاؤ، ذاکر بن جاؤ، عالم بن جاؤ، آپ کے پاس گاڑی ہوگی، آپ کے پاس اچھا مکان ہوگا، آپ کے پاس عزت ہوگی. یہ تو آپ دنیا کے لیے اپنی اولاد کو دین کی طرف ڈال رہے ہیں، دین کے لیے نہیں ڈال رہے. دین کی محبت کے لیے ڈالیں، کربلا والوں کے مقصد کو بیان کر کے آپ ان کو شوق دلوائیں. تو لہٰذا اگر ہم نے دنیا حاصل کرنے کے لیے دین سیکھنے کی رغبت دلائی تو پھر ہمارا کیا حشر ہوگا؟ آؤ یہ روایت ہے امام حسن عسکری علیہ السلام. امام فرماتے ہیں علماء سو کے بارے میں جو گمراہ کرنے والے ہیں، فرماتے ہیں وَهُمْ أَزَرُّ عَلَى ضُعَفَاءِ شِيَعَتِنَا. امام فرماتے ہیں یہ جو علماء سو ہیں جو حق بیان نہیں کرتے، حق کا کردار پیش نہیں کرتے، امام فرماتے ہیں یہ ہمارے ضعیف الاعتقاد شیعوں پر یہ کیا ہے؟ ان کو نقصان پہنچانے والے. فرمایا کس سے؟ من جیش یزید علی الحسین ابن علی واصحابہ. امام فرماتے ہیں جو علماء سو ہیں، بد کردار اور بد عمل ہیں، لوگوں کو بے دینی کی طرف رغبت دلانے والے ہیں، دین الہی سے دور کرنے والے ہیں، امام فرماتے ہیں یہ لوگ زیادہ نقصان پہنچانے والے ہیں لشکر یزید سے. کیوں؟ امام خود فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ يَسْلَبُونَهُمْ أَرْوَاحَ وَالْأَمْوَالِ. امام فرماتے ہیں لشکر یزید امام حسین اور ان کی اصحاب کی
جان کا دشمن تھا اور ان کے مال کا دشمن تھا. وَهَؤُلَاءِ الْعُلَمَاءِ السُّوءِ، یہ جو علماء سوء ہیں، بد عمل بد کردار ہیں، دین سے دور ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ يُدْخِلُونَ الشَّكَّ وَالشُّبْهَ عَلَى ضُعَفَاءِ شِيَعَتِنَا، یہ ہمارے ضعیف شیعوں کے دلوں میں شک اور شبہ پیش کرتے ہیں. وَيُضِلُّونَهُمْ، اور ان کو گمراہ کرتے ہیں. ان کو کہتے ہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مولا بخشوا دیں گے. روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مولا بخشوا دیں گے. ایسی گمراہ بھی ہیں. ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ ایک بہت بڑا نامور منبر پہ مجالس پڑھنے والا گمراہ مولا علی علیہ السلام کو جل جلالہ کہتے ہیں، رب بھی کہتے ہیں. اس کا کلپ ہے، وہ یہاں پہ آ کر مجالس پڑھ جاتا ہے. اس نے کہا ہے کہ آپ لوگ نماز کبھی نہ پڑھا کریں، کبھی روزہ نہ رکھا کریں، آپ زنا بھی کر سکتے ہیں، آپ جھوٹ بھی بول لیں، آپ حرام بھی کر لیں. ریزن اس نے جواب کیا دیا؟ کہا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو آل محمد کی شفاعت ہے یہ کس کے لیے؟ آپ گناہ کرو تاکہ آل محمد کی شفاعت کے قابل بنو. لعنت ہے ایسے دین پہنچانے والے پر. ایسے لوگ مسحری ہیں، ایسے لوگ غلات ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں امام حسن عسکری علیہ السلام نے مذمت کی. آپ قوم کو گمراہ کریں، ممبر پر آ کر آپ امام حسین کے مقصد اور ہدف اور قرآن کی تعلیمات کو پامال کریں. تو لہٰذا ایسے اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو دور رکھیں. باکردار علماء کے سامنے بٹھائیں، باکردار خطباء کے سامنے بٹھائیں، باکردار ذاکرین کے سامنے بٹھائیں، جو آپ کی اولاد کو اچھی تعلیمات قرآن اور اہل بیت دے کر جائیں، مذہب کا دفاع سکھا کے جائیں، اچھا اخلاق اور اچھی احکام ان کو سکھا کر جائیں. صلوات پر دی محمد. اور اگر آپ علماء کی محفلوں میں بٹھائیں گے اپنی اولادوں کو تو آؤ پھر کتنے سعادت مند بن جائیں گے. اور روایت ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امام فرماتے ہیں جلوس و ساعہ عند العلماء احب الی اللہ من عبادت الف سنہ. اے علی والو، اے علی کے حقدارو، مولا علی کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں عالم دین علماء کی محفل میں، امام فرما رہے 1 گھنٹہ بیٹھنا اللہ کے نزدیک 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے. 1000 سال، 1 سال نہیں، 1000 سال جس میں راتوں کو آپ نے نمازیں پڑھی، دن کو روزے رکھے. 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے 1 گھنٹہ بیٹھنا علماء کی محفل. اللہ اکبر. پھر فرمایا وَالنَّظْرُ إِلَى الْعَالِمِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ اعْتِقَافِ سَنَةٍ فِي الْبَيْتِ الْحَرَامِ. امام علی علیہ السلام اپنی پاک زبان عصمت سے فرماتے ہیں عالم باعمل، عالم حق کے چہرے کی طرف صرف نگاہ کرنا، دین نہ سیکھنا، صرف نظر کرنا، نگاہ کرنا 1 سال مسجد الحرام میں اعتکاف بیٹھنے سے اللہ کو زیادہ پسند ہے. یعنی ایک شخص کعبہ میں مسجد الحرام میں 1 سال اعتکاف بیٹھے، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کو اس سے زیادہ پسند ہے صرف آپ ایک نظر عالم حق کے چہرے پہ کریں. اللہ، یہ علماء کی عظمت ہے. امام علی علماء کی محبت سکھا رہے ہیں اور ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے علماء کی نفرت اور دشمنی سکھا رہے ہیں. پھر ہماری نسلیں کیا ہوں گی؟ گمراہ ہوں، نہ دین، نہ قرآن، نہ غسل. آپ کے اسی علاقے میں ایسے جوان اور افراد موجود ہیں، خدا گواہ رونا آتا ہے. اور میں اس لیے بار بار مسجد میں مختلف مقامات پہ کہہ چکا ہوں، میں خدمت پہ حاضر ہوں، میرے گھر آؤ، مدرسے میں پردے میں آپ کو احکام سکھاؤں، کچھ سیکھو تو صحیح. خدا گواہ یعنی ایک شخص جو ہے وہ نانا بن چکا ہے اور اس کو غسل جنابت کا پتہ نہیں. یہ رونے کا مقام نہیں، افسوس کا مقام نہیں. یہ کیا ہے؟ علماء سے دوری کا نتیجہ، دین سے دوری کا نتیجہ. استغفر اللہ. علماء کے قریب رہیں گے تو دین سیکھیں گے. اور آپ نے فرمایا وَزِيَارَةُ الْعُلَمَاءِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ 70 طَوَافًا حَوْلَ الْبَيْتِ
وَأَفْضَلُ مِنْ حَجَّ وَعُمْرَةٍ مَبْرُورَةٍ وَمَقْبُولَةٍ وَرَفَعَ اللَّهُ لَهُ 70 درجة وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ الرَّحْمَةَ وَشَهِدَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ أَنَّ الْجَنَّةَ وَجَبَتْ لَهُ۔ اور مولا علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں علماء کی زیارت کے لیے جائیں، علماء کی زیارت کے لیے صرف جائیں، ان کی زیارت کے لیے، ان کے گھر میں، مدرسے میں، مختلف آپ علماء کی زیارت کے لیے جائیں، مصافحہ کریں، ان سے معانقہ کریں، ان کی زیارت کریں۔ امام علی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اللہ کو یہ عالم دین کی چہرے کی زیارت کرنا 70 طواف جو اللہ کے گھر سے کیے جائیں اس سے یہ زیادہ اللہ کو پسند ہے، اور عالم دین کے چہرے کی زیارت کرنا یہ افضل ہے حج اور عمرہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ حج اور عمرے کے لیے انسان کتنے پیسے خرچ کرتا ہے؟ امام علی فرماتے ہیں اس سے بھی افضل ہے عالم دین کے چہرے کی زیارت کرنا۔ وَرَفَعَ اللَّهُ لَهُ 70 درجات، عالم دین کے چہرے کی زیارت کرنے والے کے اللہ 70 درجات بلند کرتا ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ الرَّحْمَةَ، اللہ اس مومن پہ رحمت نازل کرتا ہے اور ملائکہ کو گواہ بناتا ہے، اے ملائکہ گواہ ہو جاؤ، اس نے عالم دین کے چہرے پہ محبت سے دیکھا، میں نے اس کے اوپر جنت فرض کر دی۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ لہذا علماء حق کا دامن تھام کے رکھیں، یاد رکھیں دین آل محمد علماء حق کی محنتوں سے پہنچائیں۔ اور علامہ ہلی بہت عظیم ایک ہمارے فقیہ گزرے، مجتہد گزرے، علامہ ہلی آپ نے نام سنا، امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کے حرم میں یہ دفن مینارے میں۔ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ جب ان کی زندگی کا ابھی آغاز یعنی طالب علمی کا زمانہ تھا، تو ان کے زمانے میں ایک شخص تھا جو مخالفین میں سے تھا، اس نے ایک کتاب لکھی تھی مذہب حقہ شیعہ اثنا عشریہ کے خلاف۔ وہ عام اور خاص محفلوں میں بیٹھ کے اس کتاب سے استفادہ کر کے آل محمد کے مذہب کے اوپر طعن و تشنیع کرتا تھا، اعتراضات کرتا تھا، لیکن وہ کتاب کسی کو بھی نہیں دیتا تھا، اس کو عام بھی نہیں کرتا تھا۔ پرانا زمانہ، ہاتھ سے کتابیں لکھی جاتی تھی۔ علامہ ہلی نے بڑی کوشش کی کہ اس طرح وہ کتاب حاصل ہو۔ انہوں نے ایک راستہ تراشا کہ میں اس کا شاگرد بن جاتا ہوں، اور خود کو ظاہر نہیں کیا کہ میں مذہب امامیہ سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس کی شاگردی میں گئے، آنا جانا رہا، ماشاءاللہ اپنے زمانے کے فاضل، عالم، فقیہ، صاحب علم تھے، یعنی بچپن سے ہی وہ صاحب علم تھے۔ تو علامہ ہلی جو ہے استاد کے قریب سے قریب ہوتے گئے، تو وہ اپنی محفل میں ذکر کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اے استاد محترم مجھے بھی وہ ذرا کتاب دے، میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے اللہ سے نظر مانی ہے کہ میں یہ کتاب کسی کو ایک رات سے زیادہ وقت کے لیے نہیں دوں گا، تو لہذا میں نہیں دے سکتا۔ ہاں تم میرے اتنے قریب ہو، صرف ایک رات کے لیے یہ میں کتاب تمہیں دے سکتا ہوں۔ علامہ ہلی نے کہا کوئی بات نہیں، ایک رات کے لیے دے دیں، آپ کی مہربانی۔ کتاب لے کر جب گھر آئے بہت خوش تھے کہ اب یہ کتاب میں لکھ لوں تاکہ اس کا جواب میں بعد میں دے سکوں۔ جب یہ کتاب لکھنے کے لیے بیٹھے، ایک بہت موٹی کتاب جو آل محمد کے مذہب کے خلاف لکھی، علامہ ہلی کتاب لکھنے لگے۔ یہ ان کے کمرے میں ایک مہمان پرہیبت علماء کے لباس، ایک شان و وقار کے ساتھ داخل ہوئے۔ علامہ ہلی نے ان کا احترام کیا، مہمان آنے والا، صاحب عزت و وقار، ان کی ہیبت کا اثر یہ ہوا، یہ تھوڑی سی ان کے ساتھ گفتگو کرنے لگے، یہ کتاب لکھ رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہا کہ یہ کتاب ہے، یہ لکھ رہا ہوں، اس کا جواب دو۔ تو اب علامہ ہلی کتاب بھی لکھ رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں، کتاب میں مصروف ہے۔ انہوں نے کہا، اور کچھ ظاہری بات ہے کہ کچھ وقت جب گزرا تو اب نیند کے آثار بھی ان کے اوپر ظاہر ہو رہے، تھکاوٹ اور نیند۔ وہ جو آنے والے شخص تھے، ہستی تھی، انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ اتنی کتابیں آپ آرام کریں، میں انشاءاللہ یہ کتاب آگے صبح تک مکمل کرتا ہوں، یہ میرے ذمہ سونپ۔ انہوں نے علامہ ہلی کو جب اطمینان حاصل ہوا تو انہوں نے کتاب ان کے حوالے کر دی، کوئی جواب نہ کرتا، پرہیبت، باوقار جو شخصیت ہے، تو لہٰذا کتاب ان کے حوالے کر کے وہ سو گئے۔ جب صبح کو اٹھے بیدار ہوئے تو کیا دیکھا، وہ شخص موجود نہیں ہے اور کتاب بند پڑی۔
ایک مرتبہ پریشان ہوئے، کتاب لکھنے کے لیے ایک رات کے لیے گیا تھا اور میرے اوپر نیند کا غلبہ آیا. مہمان نے کہا تھا کہ میں لکھ دوں گا، اب کتاب کا کیا ہوگا؟ مجھے تو صرف ایک رات کے لیے ملی. جب کتاب کو کھولا تو دیکھا کہ ان کے سارے ورق لکھے ہوئے اور اس کتاب کے آخر میں لکھا ہوا ہے، مہر لگی ہوئی ہے، حجت خدا نگہباں. یہ ہے علماء حق، یہ ہے علماء دین. یعنی دیکھیے فقہاء کو کے اوپر وقت کے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی کس قدر نظر عنایت ہے. آج ہم علماء اور فقہاء کے اوپر بات کریں، جسارت کریں، علماء ان کو امام وقت کی تائید حاصل ہے، ان کی دعا حاصل ہے. اگر یہ فقہاء اور مجتہدین کا یہ سلسلہ اجتہاد کا غلط ہوتا تو پھر امام وقت کی فرائض میں سے ہے امام اپنی توقیع صادر کر کے پوری قوم و ملت کو آگاہ کرے کہ یہ فقہاء اور مجتہدین گمراہ ہیں، یہ غلط ہے، ان کا دامن چھوڑ دو، ان کا دین چھوڑ دو، جو میں کہتا ہوں اس کے اوپر عمل کرو. کہ امام کو بھی ایسا حکم جاری ہوا؟ تو لہٰذا ہم اپنی اصلاح کریں، اپنی نسلوں، اپنے اولادوں کی ایمان کی فکر کریں. صلوات پڑھ دیجیے محمد. تو لہٰذا یہاں پر ایک اور نقطہ اس آیت کے ذمن میں دیکھیں، ایک اور بات کی اصلاح ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ علماء ذاکرین مثلا یہ تاجر بنے ہوئے. اس آیت کے ذمن کیا بنے ہوئے ہیں؟ تاجر بنے ہوئے. ٹھیک، جو امام حسین علیہ السلام کے ہدف اور مقصد کو تجارت سمجھ کے کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. لیکن یہ ہماری قوم کو سوچنا چاہیے نا، تو تجارت بھی تو آپ کرتے ہیں، آپ تجارت کرنا چھوڑ دیں ان کی تجارتیں ختم ہو جائیں. ہم بھی تو چاہتے ہیں کہ بڑے نام والا آئے، بڑی شان بڑی گاڑی والا آئے تو پھر بڑے لوگ زیادہ آئیں گے. ہم بھی قربتاً اللہ خالصتاً اللہ امام کا ذکر کریں، اللہ کی خوشنودی کے لیے انتظام کریں، اہتمام کریں، نہ کہ ہم واہ کے لیے زیادہ رش کے لیے کریں تو وہ خلوص نہیں رہے. تو لہٰذا یہاں پہ بھی ہماری اصلاح ہونی چاہیے کہ ہم تجارت نہ کریں. تو ایک اور اہم نقطہ جہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں تاجر ہے، فلاں تاجر ہے، لیکن افسوس کے ساتھ ایک اور چیز کی بھی اصلاح ہو جائے. ہمارے بعض علماء جاتے ہیں، واعظین جاتے ہیں، تو بعض کو ہم پرسنل جانتے ہیں، وہ دور دراز جاتے ہیں، سفر طے کر کے جاتے ہیں، ان علماء کرام کو آنے اور جانے کا کرایہ تک نہیں دیتے. بعض ایسے واقعات بھی سامنے آتے ہیں. بعض کو تو آنے اور جانے کا نہیں دیتے، بعض کو اتنا دیتے ہیں کہ ایک طرف کا کرایہ ہوتا ہے. تو دین کو تجارت، یعنی مجالس امام حسین کو تجارت سمجھ کے پڑھنا اور پڑھوانا یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور علماء اور واعظین کا اور ذکر امام کرنے والے کا حق تلف کرنا یہ بھی غلط ہے. تو ہمیں ہر طرف اصلاح کرنی چاہیے. تو لہٰذا نتیجہ کلام یہ ہے کہ کیا ہمیں تاجر بھی نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں جو ہے وہ غاصب بھی نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال ایک مل کے صلوات پڑھ دیں محمد. آیت نمبر 41 کا پیغام، ان کے پاس غیب کا علم ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ جس کی بنا پر وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ شاعر ہیں، فوت ہو جائیں گے تو ان کا دین بھی سارا ختم ہو جائے گا. جبکہ آج دنیا اسلام میں دیکھیں الحمدللہ اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، ہر طرف اسلام ہی کی صدا بلند. آیت نمبر 42 میں فرمایا یہ کافر لوگ رسول اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں. کافر لوگ خود شیطانی فریب کا شکار ہو جائیں گے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو رسول کو فریب دینا چاہ رہے ہیں وہ خود شیطانی فریب کا شکار ہوں گے. تو گویا ہم اس آیت میں ہمیں یہ سمجھایا آپ بھی نبی اور آل نبی کے مشن اور ہدف اور راستے پہ قائم رہو. جو آپ کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنے والے ہیں، جو شیطانی فریب قائم کرنے والے ہیں، وہ اپنے فریبوں میں ناکام ہو جائیں گے، پھنس جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو تقویت دے دی. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں واضح اعلان فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو تم اللہ کے دین کی مدد کرو، پھر اللہ کی مدد، دین کی اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور اللہ کی مدد کیسی ہوگی؟
اللہ فرماتے ہیں میری مدد کی کیفیت یہ ہوگی وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، دشمن کے مقابلے میں تمہیں ثابت قدم رکھوں گا، دشمن کے پاؤں میں لرزا ہوگا، تم ثابت قدم رہو، تم تنہا ہوگے لیکن میں تمہارے ساتھ جب ہو جاؤں گا تمہارا پوری دنیا تمہارا کچھ نقصان تمہیں نہیں پہنچا سکتی، اور جس کو میں اللہ چھوڑ دوں پوری کائنات اس کے ساتھ مل جائے تو پھر میرے عذاب سے اس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ آپ دیکھ لیں یزید نے امام حسین علیہ السلام پر کتنے ظلم کیے، آج دنیا اس پر لعنت کر رہی ہے، اور اس وقت بھی دنیا اس کے ساتھ تھی، آج بھی یزید کے چاہنے والے ہیں لیکن ان پر لعنت ہو رہی ہے، اور حسین ابن علی کو مٹانے کی کوشش کی، نام حسین زندہ ہے، حسینیت عام ہو رہی ہے، حسین کا مشن اور پیغام عام ہو رہا ہے، مٹانے والے خود مٹ گئے، حسین ابن علی کا نام بھی زندہ ہے، مقصد بھی زندہ ہے۔ صلوات پر دے محمد آیت نمبر 43 کا پیغام، 42 کا پیغام، 43 کا پیغام، ان کا عقیدہ جو ہے شرک کی، ان کی عقیدہ شرک کی اللہ نے تردید کی کہ کیا وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یعنی اللہ اس شرک سے بھی پاک ہے جو وہ خدا کی طرف نسبت دیتے، تو چونکہ وہ کیا کرتے تھے اپنے بتوں کو لائق عبادت سمجھتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے اور اللہ کا شریک بھی مانتے تھے، تو لہذا قرآن کی آیت کے مطابق اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک سمجھنا یہ حرام ہے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک سمجھنا، اللہ کی صفات میں، اللہ کے افعال میں اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک قرار دینا یہ کیا ہے، یہ حرام ہے، یہ شرک ہے۔ تو لہذا وہ کیا کرتے تھے اپنے بتوں کے سامنے جھکتے تھے۔ آج اکثر لوگ پوچھتے ہیں کیا ہم نبی اور امام کی قبر کے سامنے سجدہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ سجدہ اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ اسی لیے بعض لوگ پوچھتے ہیں کیا ہم شبیہ تابوت کے سامنے سجدہ کر سکتے ہیں؟ سجدہ تو آپ نماز میں اللہ کو کرتے ہیں۔ پھر بعض لوگ پوچھتے ہیں کیا ہم حضرت عباس علمدار کے علم کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم زیارات مقدسہ کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ سجدہ اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ ان شعائر حسینی، حضرت عباس علمدار کے علم، اس کی تعظیم اور احترام وہ اپنے مقام پر ہے، اور اسی طرح دوسری شبیہات ان کی تعظیم و احترام اپنے مقام پر، لیکن سجدہ صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ ائمہ خدا علیہ السلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ وسائل الشیعہ کتاب ہے ہمارے پاس، تو یہ کتاب وہ ہے جو احادیث اہل بیت کا مجموعہ ہے، فقہا پہلے پڑھتے ہیں پھر فتویٰ دیتے ہیں، تو جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اگر غیر خدا کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا وہ اپنے مردوں کو سجدہ کریں، اور یہ روایت علماء نے جو نقل کی علم رجال کے اعتبار سے معتبر روایت، یہ والی روایت وسائل الشیعہ، تو لہٰذا تو ہمیں ان چیزوں کی طرف اصلاح بھی کرنی چاہیے، توجہ کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 45، میں آیات نہیں پڑھنا، جو باقی رہے گی ان کے مختصر صرف جو آپ کے 5 منٹ لے رہا ہوں۔ 45 میں فرمایا پس اے رسول آپ ان لوگوں کو ان کے مال حال پر چھوڑ دیں، اس میں 45 میں فرمایا اے رسول آپ لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، آپ نے جو پیغام پہنچا دیا ختم۔ تو گویا ہم کو بھی یہی پیغام ملا کہ آپ دین کی تبلیغ کرتے رہیں، نصیحت کرتے رہیں، ترویج کرتے رہیں، اگر کوئی نہیں سدھر رہا پھر اس کو اس کے حال پہ چھوڑ، جو ضدی ہے، قرآن کی نہیں مانتا، اہل بیت کی نہیں مانتا، پھر اس کو اس کے حال پہ چھوڑ۔ آپ نے نصیحت اور سمجھانے کی کوشش کی، وہ اگر نہیں مان رہا، نہ قرآن کی مانتا ہے، نہ اہل بیت کی مانتا ہے، نہ وہ عقل کی دلیل مانتا ہے، تو پھر ہم لوگوں کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دے۔ پھر ہم نے حجت شرعی تمام کر دی، اس کے سامنے قرآن پیش کیا اور آل محمد کا کلام پیش کیا، جب عقلی دلیل پیش کی، اب کوئی نہیں مانتا وہ قیامت والے دن خود اس کا جواب۔ آیت نمبر 46 کا پیغام فرمایا قیامت کے دن ان کے مکر و فریب ان کے لیے مفید نہ ہوں گے، جو دنیا میں مکر و فریب کرتے رہے تھے، اللہ کہہ رہا ہے قیامت والے دن ان کے مکر و فریب ان کے لیے مفید نہیں ہوں گے، ان کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ تو کیا مطلب اللہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ قیامت والے دن صرف قرآن اور نبی اور آل نبی کی سنت مفید ہوگی،
ہم دنیا میں علماء کے خلاف، قرآن کے خلاف، دین کے خلاف سازشیں کرتے رہیں، یہ ہمیں نقصان پہنچائیں گی، فائدہ نہیں پہنچائیں گی. جس طرح مشرکین رسول اور قرآن کے خلاف سازشیں کرتے رہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے مفید نہیں ہوں. تو لہٰذا گمراہ لوگوں کو خبردار کیا جا رہا ہے، جتنی شرارتیں کرنی ہے کر لو، تمہارے یہ مکر، تمہاری یہ شرارتیں تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہوں، اس وقت سزا ملے گی. آیت نمبر 47 میں فرمایا کہ ظالموں کے لیے ان کے عذاب کے علاوہ کوئی بھی یقیناً، صلوات پڑھے محمد رحیم اللہ. آیت نمبر 47، اور ظالموں کے لیے اس عذاب کے علاوہ بھی یقیناً عذاب ہے. اللہ کہہ رہے ہیں جو ظالموں کے لیے عذاب ہوگا نا آخرت میں، اس کے علاوہ بھی کیا ہے؟ عذاب ہے. اس عذاب سے علماء نے کہا ہے کہ 3 معنی. ایک یہ عذاب قبر مراد ہے، اور یہ روایات اہل بیت سے استفادہ ہو، یعنی ظالم لوگوں کے لیے اور بھی عذاب ہے، یا تو وہ قبر کا عذاب ہے یا وہ دنیاوی عذاب ہے، یعنی اولاد کا تلف ہونا، مال کا تلف ہونا، یا پھر جو ہے وہ روایت میں ہے کہ زمانہ رجعت، یعنی امام زمان علیہ السلام کے زمانے میں اس وقت عذاب دیا جائے. تو لہذا ظالموں کے لیے یعنی کافر و مشرکوں کے لیے عذاب ہے. تو ہم لوگ بھی، ظلم کس کو کہتے ہیں؟ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف شرک کرنا ظلم ہے، کفر کرنا ظلم ہے، بلکہ اگر جو بھی گناہ ہے جس سے انسان جو ہے وہ اللہ کے دین کا مذاق اڑائے، دین کو معمولی سمجھے، وہ ظلم ہے اور وہ گناہ ہے. تو اس کے لیے عذاب قبر بھی ہو سکتا ہے، عذاب دنیا بھی آ سکتا ہے، دنیا میں آزمائش اور مصیبتیں بھی آ سکتی ہیں، اور زمانہ رجت میں اگر اللہ چاہے تو وہاں پہ بھی ہمیں دوبارہ زندہ کر کے ہمیں سزا دی جا سکتی ہے. تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت مختار نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے جب انتقام لے لیا، ظالمین سے، یزیدی لشکر ظالم تھا کہ نہیں تھا، جب ان ظالمین سے انتقام لے لیا تو پھر امام زمان علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے، یعنی امام مہدی علیہ السلام، تو پھر وہ کیسے دوبارہ بدلہ لیں گے؟ ظالموں سے تو انتقام لے لیا، جب ایک مرتبہ انتقام لے لیا، دوبارہ انتقام کیوں لیا جا رہا ہے؟ سوال ہے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، حضرت مختار نے جو انتقام لیا تھا وہ امام معصوم کی اذن سے نہیں تھا. تو انہوں نے خود سے دشمن خدا کا قتل کیا، انتقام لیا، محبت امام حسین میں، ان کی پاک اولاد میں. اگرچہ حضرت مختار کے اس اقدام پر ائمہ خدا خوش اور راضی ہوئے، ان کو دعائیں دی. تو حضرت مختار کے حالات کے اوپر تفصیل سے پڑھنی چاہیے. تو بہرحال تو حضرت مختار ثقفی، تو ان کو ائمہ خدا علیہ السلام ان کی اس اقدام کو معصومین نے پسند کیا. تو اب انہوں نے انتقام لیا. کیا امام نے انتقام لیا تھا؟ نہیں، امام کے قاتل کا انتقام امام لے گا، اور وہ وارث امام حسین علیہ السلام کے وارث کون ہیں؟ جب اسلامی حکومت کا قیام ہوگا وہ ہے امام مہدی علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد. کیونکہ امام حسین کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک کسی امام کو جو ہے وہ ظاہری خلافت نہیں ملی. وہ نبوی کے خلیفہ تھے، لیکن ان کو تخت و تاج و حکومت تو نہیں ملی تھی نا کہ جس سے وہ احکام شریعت کا نفاذ کر سکتے. تو لہٰذا یہ کس کو ملے گا؟ امام مہدی علیہ السلام کو ملے گا. تو آپ نے ان قاتلین امام حسین سے انتقام لینا. تو اب پھر سوال ہوتا ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام نے انتقام لے لینا پھر تو وہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے، پھر تو ان کو جہنم میں نہیں جانا چاہیے امام حسین کے دشمنوں کو. بھئی جب حضرت مختار نے بھی سزا دے دی، امام زمان علیہ السلام نے بھی دے دی، تو پھر جہنم میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ جہنم میں پھر بھی جائیں گے. کیوں؟ نبی اور امام. تو پھر جہنم میں کیوں جائیں گے؟ نبی اور امام کا جو قاتل ہوتا ہے اس کی بخشش ہے ہی نہیں. تو اس کے لیے حضرت مختار یا دوسرے لوگ اپنی عقیدت اور محبت میں قتل کر دیں تو یہ اور حکم ہے، اور امام معصوم قتل کریں گے تو وہ دنیاوی سزا ہے، اور جو اللہ جہنم میں ڈالے گا وہ اخروی سزا ہے، اور جو قبر میں عذاب دیا جائے گا وہ عالم برزخ کی سزا ہے. تو قاتل امام اور نبی دنیا میں بھی عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے،
عالم قبر اور برزخ میں بھی عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے اور آخرت میں بھی عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے، اس میں کوئی اشکال لازم نہیں آتا۔ آخری 2 آیتیں رہ گئی ہیں، تو ایک مل کے صلوات پڑھ دیں محمد۔ آیت نمبر 49 کا پیغام، اور فرمایا رات کے بعد حصوں میں ستاروں کے غروب کے بعد اپنے رب کی تسبیح کرو۔ رسول اللہ کو کہا گیا کہ آپ نماز تہجد کے وقت کھڑے ہو کر اپنے رب کی تسبیح کرو۔ اور مولا علی علیہ السلام سے روایت ہے، آپ نے فرمایا ستاروں کے غروب سے مراد جو ہے صبح کی 2 رکعت نماز نافلہ ہے، تو یعنی نماز تہجد کے بعد فارغ ہونے کے بعد آپ صبح کی نافلہ بھی پڑھیں۔ تو اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا یہ آخری آیت ہے، تو اس میں آخری ہے یعنی 49، اس کے ضمن میں یعنی روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ سید رسول فرماتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھنا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس کو راہ خدا میں خرچ کر دینا یہ اس سے افضل ہے۔ 2 رکعت نماز نافلہ۔ اب میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے حبیب کو کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی نماز شب کے وقت اٹھو اور کھڑے ہو، تم میری حفاظت میں ہو، میری نظر میں ہو، اور تم تسبیح کرو۔ تو لہٰذا اب دیکھیں رسول اللہ کو تسبیح کا، ثنا کا، عبادت کا حکم ملا، ایسے کہ نہیں؟ تو جو بانی اسلام ہو، جو قرآن کا وارث ہو، اس کو کہا جائے کہ آپ نماز پڑھو، تو جو نبی ہیں وہ اس کو نماز کا حکم ہو، تو جو امت ہے کیا اس کے اوپر نماز معاف ہے؟ ذرا سوچیں، جب نبی اور آل نبی پر نماز معاف نہیں ہے تو پھر ان کے امتی اور ان کے حبدار پر نماز کیسے معاف ہے؟ تو ہم نمازوں پہ نمازیں چھوڑ دیں اور پھر اس کے بعد ہم کہیں کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، تو پھر قرآن مجید سورہ مدثر کی واضح آیت ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جب جنتی لوگ سوال کریں گے تمہیں کس چیز کی وجہ سے جہنم میں آئے، تو کیا کہیں گے؟ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وہ یہ نہیں کہیں گے ہم شمر تھے، ہم عبد الرحمن ابن ملجم تھے، ہم فرعون تھے، ہم نمرود تھے، وہ یہ نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ہم نماز، اس کا مطلب ہے ایمان والے تھے، نماز والے نہ تھے۔